بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ یہودی لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے علماء محرمات الہی میں تبدیلی کرتے ہیں، اور انہیں اپنے وجدان کے ذریعے معلوم ہے کہ جو کوئی ایسا کام کرتا ہے وہ فاسق ہے، اور جائز نہیں ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اس کی خدا سے اخبار یا خلق اور خدا کے درمیان واسطوں کی تصدیق کریں۔ اسی وجہ سے خداوند متعال نے ایسے افراد کی تقلید کرنے کی مذمت کی ہے جن کی اس طرح سے شناخت ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ جائز نہیں ہے، اس کی خبر کی تصدیق کی اور اس کی خبروں پر یقین کیا، اور جس کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے ان سے نقل کرتے ہوئے ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں، درحالانکہ ضروری تھا کہ وہ خود امر رسول پر نگاہ کریں، کیونکہ ان کے دلائل و براہین اس سے واضح تر ہیں کہ جو کسی پر مخفی ہو، اور اس سے کہیں مشہور تر ہے جو کسی پر آشکار نہ ہو۔ اسی طرح اگر ہماری امت کے عوام اگر اپنے ایسے فقہا کی پیروی کریں جو فاسق ہوں، شدید تعصب کا شکار ہوں، دنیا اور حرام کا استقبال کریں، ایسے لوگوں کو ہلاک کریں جو ان کے تعصب کی ضد ہو، اگرچہ وہ لوگ اس کے امر کی اصلاح کے لیے مفید ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کہ جو اس کے نفع میں تعصب کرتے ہیں وہ قابل مذمت اور قابل تحقیر ہیں۔ اس وجہ سے وہ یہودیوں کی مانند ہیں کہ خداوند نے فاسق فقہا کی تقلید کرنے پر ان کی مذمت کی ہے، لیکن ایسا فقیہ کہ جس نے اپنے آپ کو انحراف و فساد کے عوامل کے نفوذ سے محفوظ رکھا ہو اور وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنی خواہشات نفس کا مخالف ہو اور اپنے آقا و مولا کا مطیع و فرما بردار ہو، تو عوام پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ البتہ تمام نہیں بلکہ بعض شیعہ فقہا ایسی خصوصیات کے حامل ہیں۔ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 87 حدیث 12۔ اس فرمائش ہماری حدیث سخت ہے اور سختی مورد قبول ہے کا معنی کیا ہے؟ سدیر صرفی کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کے حضور وہ سوالات ذکر کیے جو مجھے میرے دوستوں نے دیے تھے۔ اس دوران میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، ابھی میرے ذہن میں ایک مسئلہ آیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا ان مسائل میں سے نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ سوال کیا ہے؟ میں نے عرض کیا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، ہماری حدیث سخت ہے اور مشکل سے قابل قبول ہے، اور اسے مقرب فرشتے یا بھیجے ہوئے رسول یا اس بندے کا خداوند نے جس کے قلب پر ایمان کے لیے امتحان لیا ہو کہ سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ملائکہ کے 2 گروہ ہیں، مقرب اور غیر مقرب، انبیاء کے 2 گروہ ہیں، مرسل اور غیر مرسل، مومنین کے 2 گروہ ہیں، جن کا امتحان لیا گیا ہے اور جن کا امتحان نہیں لیا گیا۔ یہ امر یعنی ہماری امامت کا مسئلہ فرشتوں کے سامنے رکھا گیا، لیکن سوائے مقرب فرشتوں کے انہوں نے اقرار نہ کیا۔ انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن سوائے مرسلین کے باقی نے اقرار نہ کیا، اور مومنین کے سامنے رکھا گیا لیکن انہوں نے اقرار نہ کیا سوائے ان کے جن کا امتحان لیا گیا۔ توضیح: شاید مراد یہ ہے کہ وہ گروہ جس کا رتبہ بالاتر ہے اس نے بالاتر شناخت کی بنا پر بغیر کسی مقدمہ کے اہل بیت علیہ السلام کا مقام و مرتبہ پہچان لیا ہے اور اس کا اقرار کیا ہے۔ علامہ مجلسی اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں شاید اقرار سے مراد مکمل اور تام و تمام اقرار ہو جو ان کے عجائبات اور بلند مقام و منزلت کی مکمل آگاہی و شناخت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس بنا پر بعض فرشتوں یا انبیاء کا اقرار نہ کرنا ان کی عصمت و طہارت کے منافی ہے۔ علامہ طباطبائی فٹ نوٹ میں فرماتے ہیں بلکہ اقرار سے مراد جو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ہے وہ حقیقت دین یا کمال توحید تک پہنچنا ہے، اور چونکہ
اس مطلب کے مراتب ہیں اور کامل مرتبہ سوائے ان کے میسر نہیں ہے جس کا مذکورہ حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 165 حدیث 40۔ ائمہ علیہم السلام اور علم کلام۔ ہشام بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے منام میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم کلام کے 500 مطالب پوچھے اور عرض کیا، وہ یعنی اہل سنت متکلمین ایسے ویسے کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم بھی ایسے ویسے بیان کرو۔ ہشام کے جو امام علیہ السلام کی حاضر جوابی اور کلامی مسائل پر آپ علیہ السلام کے تسلط پر تعجب کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے عرض کیا فرزند رسول، میں جانتا ہوں کہ حلال و حرام کے تمام مسائل آپ علیہ السلام کے علم میں ہیں اور آپ علیہ السلام تمام لوگوں کی نسبت ان سے آگاہ تر ہیں، لیکن یہ علم کلام ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ہشام، آپ پر افسوس ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں پر حجت قرار نہیں دیتا کہ جس کی لوگوں کو ضرورت نہ ہو۔ حجت خدا وہ ہے کہ اس سے جو کچھ پوچھا جائے وہ اس کا جواب دے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 391 حدیث 5۔ فرمان خدا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا کی تفسیر کیا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا سورہ آل عمران 200، اے ایمان والو مشکلات کے مقابلے میں صبر کرو اور صبر کی تعلیم دو اور جہاد کے لیے تیاری کرو اور اللہ سے ڈرو، شاید تم فلاح یافتہ اور کامیاب ہو جاؤ کی تفسیر پوچھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یعنی مشکلات کے مقابلے میں صبر سے کام لو، تقیہ پر صبر کرو اور اس پر ثابت قدم رہو جس کے وسیلے سے نجات حاصل کرو اور خدا سے ڈرو، شاید کامیاب ہو جاؤ۔ معنی الاخبار صفحہ 369، بحار الانوار جلد 72 صفحہ 396 حدیث 19۔ خوب کیا ہے؟ ہشام بن سالم کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے نزدیک کوئی بھی محبوب ترین چیز حب کی مانند عبادت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا حب کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تقیہ۔ معنی الاخبار صفحہ 162، بحار الانوار جلد 72 صفحہ 396 حدیث 17۔ متضاف کون ہے؟ نمبر 1، ابراہیم بن اسحاق عمر بن اسحاق سے نقل کرتا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ متضاف کہ جسے خداوند متعال نے قرآن میں ذکر کیا ہے کی تعریف کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ ہے جو قرآن کی کسی سورہ کو اچھی طرح نہ جانتا ہو، در حالانکہ خدا نے اسے اس طرح سے خلق نہیں کیا ہے کہ وہ اچھی طرح سے جان نہ سکے۔ معنی الاخبار صفحہ 202، بحار الانوار جلد 61 صفحہ 160 حدیث 12۔ نمبر 2، حمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان الی المستضعفین سورہ نساء آیت 98 علاوہ ان کمزور لوگوں کے بارے میں سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد اہل ولایت ہے۔ میں نے عرض کیا کون سی ولایت؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، البتہ دین میں ولایت نہیں ہے، لیکن منحہ کا ازواج میراث لینے اور مخالطت معاشرت میں ولایت ہے۔ یہ نہ مومن ہیں اور نہ کافر، لیکن رحمت خدا کے امیدوار ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جن کا امر ارادہ اللہ کی وجہ سے متروک ہے۔ معنی الاخبار صفحہ 207، بحار الانوار جلد 69 صفحہ 161 حدیث 13۔ نمبر 3، سلیمان بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے قول الی المستضعفین من الرجال والنساء والولدان سورہ نساء آیت 98
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔